السلام على آپ کے درمیان میں کچھ مناقب سیدہ سلام اللہ علیہا میں نے بیان فرمائے کہ پروردگار نے کچھ ہستیوں کو خلق ایسا کیا ہے کہ وہ اپنے پورے کے پورے وجود کے ساتھ انسان کی ہدایت کے لیے زمین پہ آئے ہیں۔ لوگ اپنی زندگیوں کے کچھ حصے بعض اوقات ایسے گزارتے ہیں کہ وہ تاریخ میں رقم ہو جاتے ہیں اور انسان اس حصے سے روشنی لیتا ہے، لیکن ایک خاتون ہوتے ہوئے میں اپنے بچپن سے لے کر اپنے آخری لمحوں تک جو دروازہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے ہدایت کا کھولا ہے، آج تک لوگ اس سے ہدایت لے رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر جیسے کہ بہت سارے ایسے حادثات ہیں، واقعات ہیں جس کو شاید ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے حقیقت ان کو دیکھنا چاہیے تھا۔ رسالت کے بعد اگر کوئی چیز جس گمراہی کا یا اس منافقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، جیسے ہم آج بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، کیسے لوگ تھے کہ جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ تھے، مگر بہت ساری چیزیں ان کو یاد نہیں رہیں۔ تو اگر ہم بھی شاید وہاں ہوتے تو شاید ہم بھی ان تاریکیوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ تاریکی اندھیرا اتنا شدید تھا کہ ظاہر ہے جس کے پیچھے جہاں ہدایت کے لیے رحمانی طاقت ہوتی ہے تو وہاں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطانی طاقت اپنی پوری جو ہے وہ پیکر کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہے۔ اور رسالت وہ کام تھا جسے پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک ایک کر کر اپنے نبیوں کو بھیجا، اور جب آخری نبی کو بھیجا تو اس کے بعد شاید یہ ہو کہ اب یہ نبی چلا جائے تو یہ رسالت کا کام ختم ہو جائے گا، لیکن خدا نے رسالت کے ساتھ ہی امامت کے نظام کو انٹروڈیوس کرا دیا۔ لیکن اس امامت تک کی جو ٹرانسفارمیشن تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی، کیونکہ ایک انسان کا پلان ہے، ایک بہرحال شیطان بھی اپنا سسٹم ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ اس تاریکی کے دور کے اندر اگر کوئی کردار ادا کیا ہے تو وہ یہ خاتون نے کیا ہے۔ اگر یہ کردار ادا نہ کیا جاتا تو آپ یقین کریں آج اسلام اس کیفیت میں ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی اس وقت امامت کے دفاع کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں، اصحاب تو انگلی میں بھی پورے نہیں آتے، لیکن اگر حق کی آواز کسی نے بلند کی ہے تو اس خاتون نے کی ہے۔ گو کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ وہ خاتون ہے کہ جس کی توصیف بیان کرنا، جس کی صفات بیان کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، الفاظ کھوکھلے ہیں کہ جو ان خاتون کی۔ تو بہرحال ان زندگی کے اندر کہ جہاں بہت سارے مراحل ہیں، وہاں بیٹی بھی ہیں، وہاں زوجہ بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا وہ کردار کو جو اجتماعی کردار ہے۔ آج معاشرے میں خاتون جو ہے وہ اپنا اجتماعی کردار کس طرح ادا کر رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کردار تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے پہلی تربیت، پہلی جگہ جو ہے وہ انسان کا گھر ہوتا ہے۔ کیا آج ہم اپنے گھروں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر کسی بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے تو وہ کل معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ جس طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے پہلو تربیت اولاد میں امپورٹنٹ ہے کہ جو آہستہ آہستہ دنیا ماڈرن ہوتی جا رہی ہے تو بہت ساری چیزیں انسان سے دور ہو گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ لوگ فزیکلی اب ایک دوسرے سے انٹریکٹ نہیں کرتے، اب زیادہ چیزیں ورچوئل ہو گئی ہیں۔ پہلے اگر کوئی تربیت کی جگہ تھی، اسکول تھا، محلہ تھا یا گھر ہوتا تھا، اب سب کچھ چینج ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اولاد کی تربیت کر رہی ہے تو وہ یہ سوشل میڈیا ہے،
یہ موبائل ہے، یہ گیم ہے، یہ بہرحال جو ایپلیکیشنز ہیں یہ زیادہ تربیت کر رہی ہیں، لیکن کیا ہم اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ پہلی سوال تو یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ تو کہنا بڑا آسان ہے کہ جی بچے سے موبائل چھین لو یا مثلاً ایپلیکیشن بند کر دو، یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یہ ساری چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ آپ کہاں بند کریں گے؟ گھر میں بند کریں گے، بچہ اسکول جائے گا، بچہ کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، بہرحال باہر رہے گا۔ پہلی چیز یہی ہے کہ جب معاشرہ اور اس کی ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے حساب سے، اپنے معاشرے کے حساب سے اس تربیت کو بھی انہینس کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز جو تربیت ہے وہ گھر ہے، اور گھر میں ماں باپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جس طرح بی بی نے بہرحال جس طریقے سے اسلام کی خدمت کی اور اس کے بعد اپنی جتنے عرصے تک بیوی رہیں اس وقت انہوں نے اپنی بچی کی تربیت کی، اس کے بعد زیادہ حصہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے۔ ایک باپ ہوتے ہوئے بیٹی کی تربیت کے لیے کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے، جہاں پر خاتون کا کردار جو ہے وہ مذمت ہے، یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں پر بیٹی کو اس مقام پر لے کر جانا کہ بیٹی جب تشریف لائے تو والد جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، اب یہ احترام گو کہ وہ عام بیٹی نہیں ہے، یقیناً ان کا کردار، ان کا مقام۔ خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا تو میں فاطمہ کو اہتمام کرتا تھا۔ یقیناً وہ مقام ظاہر ہے وہ عام بیٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسول خدا سکھا رہے ہیں کہ بیٹی کا احترام کیسے کرنا ہے، خود جھک جانا، ہاتھوں میں بوسہ لینا، اپنی جگہ پر احترام کے ساتھ بٹھانا، یہ بہرحال سنت پیغمبر ہے، تربیت ہے۔ آج دیکھیں، اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں ایک باپ ہوتے ہوئے، کیا میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کردار ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اگر بیٹی گھر میں تشریف لاتی ہے، اسکول سے آتی ہے، کالج سے آتی ہے یا ویسے ہی آتی ہے، اول تو آج میں بات ہی نہیں کرتا، بچہ آج ماں باپ سے بات بھی کر رہا ہے تو باپ اپنے موبائل پہ مصروف ہے، وہ بچہ بار بار کر رہا ہے کہ میری بات سنیں، میری بات سنیں، وہ ہاں ہاں ہاں، یعنی پہلی تربیت تو ہم نے اس کی ویسی ختم کر دی کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے، جبکہ اس کو توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ جب اس پر توجہ نہیں دیں گے تو وہ اپنے اٹیچمنٹ کو، اپنی کنیکشن کو کہیں اور ڈھونڈے گا۔ آج آپ کے سامنے جو معاشرے کے اندر فساد ہے، برائی ہے، اخلاقی خاص طور پہ، وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ والدین نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بچے جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ موبائل پہ کیا کر رہے ہیں، اپلیکیشن کون سی یوز کر رہے ہیں، کس سے کیا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر یہ داستانیں بھری پڑی ہیں، جو مشکلات ہیں، اخلاقی فساد، گناہ ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ جب آپ گھر والی جگہ کو اس قابل نہیں کریں گے، گھر والے آپس میں بیٹھیں بات کریں، مگر آپ یہاں گھر دیکھیں، پھر اس کے بعد جب خود یہ خاتون زوجہ بن جاتی ہیں، پھر ماں بن جاتی ہیں، تو اس وقت کردار دیکھیں ایک ماں کا بچوں کی تربیت میں کیسا کردار ہے۔ بچہ مسجد سے آتا ہے، بچے سے سوال پوچھتی ہیں، کتنا واقعہ مشہور ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد سے آ رہے ہیں، جب مسجد سے آ رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹا مسجد میں کیا ہوا آج؟ گو کہ بی بی جانتی ہیں، کیونکہ رسول خدا خود بھی بیٹی کو بتاتے تھے کہ مسجد میں کیا ہوا، کیسے ہو، لیکن سنتی ہیں، اپنے بیٹے سے سنتی ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ سوال کیے گئے، یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یہ ساری گفتگو جو ہے وہ بچے سے کی جا رہی ہے۔ ہم بچے سے پوچھتے ہیں آج اسکول میں کیا ہوا، بیٹا آج اسکول میں دن کیسا گزرا، یا کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کسی کو غرض ہی نہیں ہے اسکول میں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اب یہ کنیکشن تربیت کا پہلا حصہ ہے۔ اگر ماں باپ اس کے لیے سیکیور نہیں ہوں گے تو بچے کو کبھی کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ روایات کیوں کہتی ہیں کہ بچے کو دن میں 12 دفعہ بوسہ دیا کرو، یعنی پیار کرو، اسے گلے لگایا کرو۔ تمہارے گلے لگانا بچے کو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے،
اب ظاہر ہے آج نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، بچے بھی ماشاءاللہ مصروف ہیں، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو پہلی چیز جو معاشرے میں متزلزل ہے وہ گھر ہے، اور یہی ایک پرابلم ہے کہ یہ گھر اگر بہتر نہیں ہوگا تو اس گھر میں ایسی تربیت ہو ہی نہیں سکتی جو وقت کے امام کے لیے کوئی سرباز پیدا ہو سکے. پہلی چیز یہی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ تربیت کتنی امپورٹنٹ ہے. پھر بہرحال بی بی نے اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کی ہے کہ آپ کے سامنے مشہور واقعہ کہ ایک بوڑھا شخص وضو کر رہا ہے اور وضو اس کا صحیح نہیں ہے، تو امام حسن امام حسین دونوں جو ہے وہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وضو صحیح نہیں ہے. تو یہ نہیں کہا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں. کہ یہ بہت بڑا تربیت کا پہلو ہے. ہمارے ہاں تو کسی کو 4 باتیں آ جائیں تو وہ تو کسی کو بخشتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے ہی سب سے زیادہ آتا ہے، میں ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ جانتا ہوں. خوب یہ تربیت کا پہلو نہیں ہے عزیزان محترم. امام رضا علیہ السلام ایک حدیث میں امام کی ایک حدیث ہے جو بہت طولانی ہے، امام اس کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور یہ تربیت کے نقاط ہیں کہ جب کسی کی چھوٹی نیکی تمہارے سامنے بیان کی جائے تو اسے چھوٹا مت، اسے بڑا شمار کرو. یعنی کبھی کوئی کہے کہ جی فلانے صاحب نے یہ کام کیا، کمیونٹی میں یہ کام کیا، مسجد میں یہ کام کیا، محلے میں یہ کام کیا، تو آپ یہ نہ کہو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ کون سا بڑا کام ہے. نہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے تو اسے بڑا شمار کرو. یعنی کہو کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جی وہ فلانے شخص محلے میں قرآن پڑھاتے ہیں، بولے ہاں قرآن پڑھاتے ہیں تو کیا ہو گیا مطلب. لیکن یہی بات آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن پڑھاتے ہیں، کلام الہی پڑھاتے ہیں، وہ کتاب پڑھاتے ہیں جو ہدایت کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ کتاب پڑھاتے ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی. کتنا بڑا کام کرتے ہیں، کتنا فرق ہے. لیکن جو بیچارہ قرآن پڑھاتا ہے اس کو تو فیس بھی بڑی مشکل سے ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو او لیول اے لیول کی ٹیوشن پڑھاتا ہو وہ فیس بھی اسی کی مرضی کی دیتے ہیں. تو ہماری تو اپنی مشکلات ہیں معاشرے میں جانے میں. جو کتاب اس عالم میں انسان کو بقا دے گی اور اس عالم میں بھی ہدایت دے گی، اس کی تعلیم پر ہمیں توجہ ہی نہیں ہے. تربیت کا پہلا عنصر ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ. قرآن کی تلاوت کا مطلب فہم قرآن ہے کہ قرآن کو سمجھے تو صحیح، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کی زندگی کیا ہے، کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے. قرآنی معاشرہ ہوگا تبھی تو صاحب قرآن معاشرے میں آئے گا. جب آپ کا گھر قرآنی نہیں ہے تو وہ کہ جو ناطق قرآن ہے وہ کہاں ہمارے گھروں کی طرف توجہ دے گا. خوب عزیزان محترم، وہی حدیث امام اس کا دوسرا حصہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب تمہاری نیکی تمہارے سامنے بیان کی جائے اور تم اس کو بڑا شمار مت کرو بلکہ اس کو چھوٹا، یعنی اپوزٹ ہے. کسی اور کی نیکی بیان کی جائے تو اسے بڑا کہو کہ ہاں بڑی بڑی بات ہے، لیکن جب تمہاری کوئی تعریف کرے تو کہو کہ میں نے کوئی بڑا کام. یہ کتنا مشکل کام ہے. جب انسان کے سامنے کسی اور کی تعریف کی جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں نظر نہیں آ رہا آپ کو، اور جب انسان کی اپنی تعریف کی جائے تو انسان تو بس کہتا ہے تو کم تعریف کر رہے ہیں آپ. اور کتنا مشکل. اور مولانا کے آگے تھوڑا مشکل ہے ویسے بھی. کسی مولانا کے آگے کسی مولانا کی آپ تعریف کریں تو وہ عجیب سا ہو جائے گا. تو یہ مشکلات باطنی ہیں یہ عزیزان محترم. مگر آپ دیکھیں کہ کیسے علماء تھے. شب جمعہ بھی ہے، خدا بہرحال علماء کی بھی درجات جو ہے وہ بلند فرمائے. شیخ عباس قمی کی جو صاحب مفاتی ہیں، مفاتی الجناح، آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کی زیارتوں کی کتاب ہے، کمپائل کی ہوئی بک ہے، لیکن کتنی فیمس ہے پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھیں ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے. دنیا میں چلے جائیں، میں جہاں جہاں گیا ہر زبان میں پڑھی ہوئی ہے وہ کتاب. مسجد میں، امام بارگاہ میں. آپ اپلیکیشنز دیکھ لیں، شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پلس، اردو میں، فارسی میں، سب میں.
آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا کام کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر وہ کام پھیلا ہوا ہے؟ کوئی تو کیا چیز تھی؟ یہی چیز کہ ان کے والد صاحب مسجد جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، سادے سے آدمی تھے. واپس آیا، ایک دن بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا مجلس کے نماز کے بعد جو مولانا ہیں وہ مجلس پڑھتے ہیں. وہ کیا مجلس پڑھتے ہیں بیٹا؟ ماشاءاللہ آپ بھی بیٹا کاش ویسی مجلس پڑھتے. تو وہ جو مولانا جس کتاب کھول کر مجلس پڑھتے تھے، وہ کتاب شیخ عباس قمی کی کتاب تھی. یعنی جس کتاب سے دیکھ کر مناظر الاخرہ جس سے وہ پڑھتے تھے حدیث، وہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ عباس قمی کی. شیخ عباس قمی نے اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ بابا کیسی آپ بات کر رہے ہیں. ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ ہم ہوتے تو یہ ہوتا کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہماری کتاب سے پڑھتا ہے، وہ تو ہماری مجلس پڑھتا ہے. یہ نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے. یعنی اپنے آپ کو اس قابل، یہی معاشرہ ہے، تربیت یہی ہے معاشرے کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی بلڈ ہو، سوسائٹی ایسی بلڈ ہوتی ہے. سوسائٹی اپنے آپ کو اوپر کرنے سے بلڈ نہیں ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو زمین پر لے جانے سے بیس کھڑا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تربیت کے نقاط ہیں کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیلی زندگی کا حصہ ہے کہ ہم بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. بچہ کیسے بیہیو کرے گا، باہر کیسے جائے گا، محلے میں کیسے جائے گا، دوستوں سے کیسے بات کرے گا، اسکول میں کیسے بات، رشتہ داروں سے اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، بزرگوں کے آگے کیسا ہونا چاہیے، کون سکھائے گا؟ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ ہیں بچہ آٹومیٹک ویسی ہو جاتا ہے. اگر آپ نماز اذان پر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، تو آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بچہ خود عبادت کی طرف جائے گا. ماں اگر محرم کا خیال کرتی ہے اور حجاب کرتی ہے تو بچی کو سکھانے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا حجاب کرو، وہ خود بخود حجاب کرے گی. آپ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرف اگر آپ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ مشہور واقعات ہیں جتنی بہرحال آپ سنتے رہتے ہیں. میں تو بہرحال تکرار کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ نابینا شخص رسول خدا کی ساتھ جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ بیٹی نابینا شخص ہے، تو کہتے ہیں بابا میں حجاب جو ہے وہ کامل کر لوں. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو نابینا ہے. تو بی بی فرماتی ہیں تو بابا وہ نابینا ہے مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں. وہ اذانیں تو کتنا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ معاشرے میں محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ باہر جاتے ہیں پڑھتے ہیں اور حدود جو ہیں وہ اسلامی وہ بریک ہو گئے ہیں، خاص طور پہ میڈیا نے بریک کر دیے ہیں. ابھی آپ پہلے باہر جاتے تھے، ابھی کتنے واقعات انسان سنتا ہے اور یہ معاشرے میں ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا نے کتنے لوگوں کو بے حیائی کی طرف جو ہے وہ دعوت دے دی ہے. کھلی دعوت ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا، کوئی بیریئر نہیں ہے، آپ کچھ بھی ڈال دیں. کچھ ڈالنے سے کہاں کہاں کتنی جگہ غیرتوں کے واقعات ہیں. قتل، غیرت کے اس مقابلے میں قتل کر دینا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کو اپنے حدود نہ پتہ ہوں تو وہ اپنے حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے. اور یہ دنیا کا سسٹم تو ہے ہی ایسا. یہ ظاہر ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کا اصل مقصد انسانیت کو تباہ کرنا ہے. وہ اصل دشمن وہی ہے جو انسانیت کا دشمن ہے. اس کا تعلق کسی ملک سے، کسی رنگ سے، کسی مذہب سے نہیں ہے، انسانیت کا دشمن ہے. آپ کے سامنے فلسطین میں ہونے والے واقعات اصل انسانیت سے دشمنی ہے. کہیں انسانیت پائی نہیں جاتی ہے کہ اس جگہ پر یا ایسے قوم پر حملہ کرنا اور جنگ کا اعلان کرنا کہ جس کے پاس نہ تو ہوائی اڈے ہیں، جس کے پاس نہ تو جہاز ہیں، جس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے، ان سے جنگ کا اعلان کر دینا اور نہتے شہریوں پر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر دینا. خب یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں دنیا میں بہرحال بیداری ہے. یقیناً کافی دنیا میں لوگ بیدار ہو گئے ہیں اس معاملے میں اور لوگ بول رہے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اس حالت میں کہ ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں.
اگر تو آپ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو بہرحال ہے. اب لوگوں کو خوف ہے کہ بھائی اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، فیس بک کی آئی ڈی بند ہو جائے گی، انسٹاگرام بند ہو جائے گی، تو بہرحال ایک نہ ایک دن تو بند ہونی ہی ہے. کل جب امام کا ظہور ہوگا اور آپ کو کہا جائے کہ آپ پوسٹ لگائیں تو آپ کیا کریں گے؟ میرا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. تو آپ بند کرواتے رہیں، پھر آپ بیٹھے رہے اپنا اکاؤنٹ لے کر. جانے محترم، بہتر تو یہی ہے مسلمان خود ایسی سسٹم کریٹ کریں، ایسی چیزیں کھڑی کریں کہ جو کسی کی محتاج نہ ہوں. اور بہرحال انشاءاللہ اسی امید پر کہ آنے والے وقت میں مسلمان مزید جو ہے وہ بیداری کے ساتھ متحد ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں گے. اور وہاں پر پہلی چیز وہی ہے گھر. اگر گھر تربیت کر رہا ہے تو پھر انسان آگے کی طرف جائے گا. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ گھر میں اور تربیت کے لیے، کہ اگر آپ ان فاطمی گھر کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ کرامت ہے، وہ سخاوت ہے، وہ انفاق کرنا ہے خدا کی بارگاہ. یعنی اگر انسان کی ذات میں کرامت پائی جائے، کریم ہو، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کتنا ہے. اس کے گھر سے، اس کی ذات سے ہمیشہ کرم جاری رہتا ہے. اور آپ وہ دیکھیں کہ اس گھر کے اندر کتنے واقعات اب سنتے بھی رہتے ہیں، اور مسلسل جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ نیا جوڑا جو ہے وہ آتا ہے اور مسجد نبوی میں تقاضا کرتا ہے، تو رسول خدا حضرت سلمان فارسی کو بھیجتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی ہر جگہ جاتے ہیں مگر کچھ نہیں ملتا. اور پھر بی بی کے دروازے پر جاتے ہیں، ان سے تقاضا کرتے ہیں، تو بی بی یہی کہتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں تو فاقہ ہے، لیکن کیونکہ تم دروازے پہ آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی. تو اپنا لباس دیتی ہیں کہ اس کو گروی رکھواؤ اور قرض لے کر آؤ. جو اور کھجور وہ لے کر آتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی سب سے پہلے کھجور جو ہے وہ بی بی کو پیش کرتے ہیں کہ آپ کچھ بچوں کے لیے اس میں سے رکھ لیں. مگر وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ صرف میں نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہے. کرامت آسان نہیں ہے. کریم ہو جانا، کریم وہ ہے کہ جس تقاضا جو کیا جائے اس سے بڑھ کر، بلکہ تقاضے کے بغیر لوگوں تک جو ہے وہ چیز پہنچائی جائے. تو یہ کرامت آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، سخاوت آپ دیکھیں، انفاق آپ دیکھیں ہماری زندگی میں. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ہم نہیں کرتے ہوں گے آپ، یا ایسا ہے، لیکن کس حد تک ہے. بعض اوقات جہاں چیز پہنچانی جائے ہم وہاں نہیں پہنچاتے. ہمارے اطراف میں ضرورت مند ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ بہت دور جا کر مسجد میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں. پہلے جو آدمی برابر میں بھوکا ہے اس کو تو پیٹ بھر لے. اگر پہلے رشتہ دار ہے انسان کے، اگر اس میں کسی کو ضرورت ہے تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو آپ کو کوئی کہے گا کہ اس کو مشکل ہے. آپ کو خود ڈھونڈنا چاہیے، آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. جانے محترم، تو یہ بہرحال ایک انفاق ہے کہ جو اب تربیت دیکھیں، یہاں پر بھی پہلا عنصر بچوں کی تربیت ہے. اگر آپ نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہو تو بچپن سے ان کا ہاتھ دینے والا ہو. یہ جب کسی کو دیکھیں تو ان کے دل میں درد پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ انسانیت اور یہ جو انسان کے اندر خدا نے ایک جذبات رکھے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بہرحال معاشرہ اتنا سخت دل ہوتا جا رہا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ ابھی میں کچھ دن سے پاکستان میں ہوں، ایک دو میں نے حادثے دیکھے، کچھ ہو رہے تھے، لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے مدد کرنے کی بجائے موبائل سے ویڈیو بنا رہے. بھائی اس کی مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو جا کے. جھمگٹا بھی ہے تو ویڈیو کے لیے. کیوں ہم اندر سے سخت تھے لوگ، اندر سے ہمارے اندر وہ جو انسانیت تھی کہ دوڑ کر کسی کی مدد کی جائے وہ ختم ہو گئی. کتنے واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ حادثے ہو گئے، ویڈیو بنانے والا نہیں ہلا اپنی جگہ، پھر وہ ویڈیو آپ دکھا رہے کہ خوب یہ کیا ہے، انسانیت نہیں ہے انسان کے. جبکہ آپ دیکھیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے کیسی تربیت کی کہ سائل جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، درود بھیجتے محمد والے صلی اللہ علیہ، تو امام دیوار کے پیچھے سے اسے دیتے ہیں. تو کہا مولا آپ دیوار کے پیچھے سے کیوں دے رہے ہیں؟ السلام علیکم. آپ دیوار کے پیچھے سے کیوں دے رہے ہیں؟
تو کہا کہ میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا. اب یہ تربیت ہے کہ جب انسان یعنی کسی کو شرمندہ نہ کرے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کی ہیلپ کر رہا ہے. اب یہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جانے محترم دیکھ کے گرنا چاہے. صلوات بھیج دے محمد والے صلی اللہ محمد محمد. اب کتنے اور واقعات ہیں کہ سائل آتا ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور امام سے تقاضا کرتا ہے. لیکن اب آپ تربیت اور کرامت دیکھیں کہ وہ زمین پر لکھتا ہے کہ میرے پاس صرف میری عزت رہ گئی ہے اور اس کا خریدار میں آپ کو پاتا ہوں. تو امام کے پاس جو ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اپنی عزت کو آئندہ کسی کو مت بیچنا. اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتا اس وقت تو ہم تمہیں اس سے زیادہ دیتے. خوب یہ کرامت ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ تربیت کا حصہ ہے جان محترم. ان سخت حالات میں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ آپ سنتے ہیں کہ بہرحال گھر میں فاقہ ہے یا گھر میں کھانا جو ہے وہ کم ہے، یہ حقیقت ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیوی جو ہے وہ امام سے کہتی ہیں کہ مطلب گھر میں کچھ نہیں ہے، تو وہ نکلتے ہیں کہ کہیں سے کچھ قرض لیا جائے، اور کچھ قرض لیتے ہیں مگر دیکھتے ہیں رستے میں کمبر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اسے پوچھتے ہیں کیا ہے؟ وہ بیان کرتا ہے کہ مشکل میں ہے، تنگ دستی میں ہے. تو امام جو قرض لیتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں. اب وہ یہ کہتا ہی رہ جاتا ہے کہ بھائی میں نہیں، آپ خود استعمال کریں، امام ہے. اسے دیکھ کر امام مسجد میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں رسول خدا کے ساتھ. جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو رسول خدا کہتے ہیں علی آج مجھے اپنے گھر میں مہمان نہیں بناؤ گے. اب مولا کائنات دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو گھر سے کچھ لے کے نکلا تھا مگر کچھ ہے نہیں، مگر رسول خدا کو منع تو نہیں کر سکتے. جب گھر جاتے ہیں اور حجرے میں تشریف لے کے جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ظرف میں، برتن میں گرم غذا موجود ہے. اب مولا کائنات جو ہے جب بیوی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ گھر میں تو کچھ تھا نہیں، تو وہاں روایات کہتی ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ خدا نے اپنی طرف سے فاطمہ کے گھر کے لیے 10 چیزیں بھیجی ہیں. لیکن لیکن یہ بہرحال یہ حقائق ہیں جان محترم. شاید ہم نے فاقے نہیں دیکھے، ہم نے مشکلات نہیں دیکھی، اور دور سخت دور تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مشکلات وہاں نہیں تھی مشکلات. اب اس زمانے میں حالات سخت تھے، اور ان سخت حالات میں تربیت کرنا، اور پھر اس کے بعد رسول خدا کے جانے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا اور حق کے لیے گھروں سے نکلنا، یہ آسان نہیں ہے. آج ہم اپنے معاشرے کی تربیت کے لیے، بقا کے لیے، خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ انسان کے عقائد ہیں. انسان کا عقیدہ بہتر ہونا چاہیے. اگر خدا کے ساتھ رابطہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، تو پھر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ آخری زمانہ ہے، اور آخری زمانے کے لیے کتنی احادیث ہے ہمارے پاس. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جہاں لوگوں کی چاہتیں بدل جائیں گی. اور پھر کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی، کہا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. اور آج آپ کے سامنے ہے، لوگ دنیا سے محبت ہے، لوگوں کو ڈیزگنیشن سے محبت ہے، پوسٹ سے محبت ہے، خالی شہرت سے محبت ہے، اور اس کی خاطر وہ آخرت کا سودا کر بیٹھتے ہیں، آخرت کو بیچ دیتے ہیں. ایسا آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہے کہ میں نے آخرت کی طرف جانا بھی کہ نہیں جانا.
پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہے کہ جہاں لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ جب انسان کو مال سے محبت ہو تو یہ حلال حرام نہیں دیکھتا، جبکہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کو ان پیسوں سے حساب دینا ہے۔ مولا کائنات یہی تو فرماتے ہیں اس دنیا کا کیا کریں کہ جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو۔ تو یہ حساب دینا، لیکن ایسا زمانہ آئے گا لوگ حساب بھول جائیں گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نفس کو یاد کریں گے اور اپنے رب کو بھول جائیں گے، اور آج ہم اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اپنے پروردگار کو بھول گئے ہیں۔ خود یہ دور ایسا ہی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنا اور خدا کے رابطے کو مضبوط رکھے، چاہے کہیں پہ بھی ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح رہے تو اس کو خدا دے دے۔ جس کے پاس خدا ہوگا وہ تنہائی میں بھی خوف خدا اس کے دل کے اندر ہوگا۔ آپ 100 کیمرے لگا لیں لیکن ایک لمحے کے لیے کیمرے بند ہو جائیں، لوگ چوری کرتے ہیں۔ لوگ آپ دیکھیں باہر کے معاشرے ایسے ہی ہیں، کیمروں پہ چل رہے ہیں، کیمرے ہٹ جائیں معاشرے کی اصل حقیقت باہر ہے۔ ہم تو بہت اچھے ہیں، بغیر کیمروں کی شرافت سے چلتے ہیں سڑکوں پہ، روڈوں پہ، لیکن اصل چیز وہ احساس ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تم کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ لیکن ہم جب غلطی کرتے ہیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، جب میں غلطی کرتا ہوں، کوتاہی کرتا ہوں، اس وقت میں غفلت میں ہوتا ہوں، یعنی احساس نہیں ہوتا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خدا، یہ جو توحید ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج دنیا کا بازار اسی توحید کو خراب کر رہا ہے۔ تو بہرحال میری گزارش ہے خاص طور پہ جوانوں سے، یہ جو کورس ہوتے ہیں خاص طور پہ عقائد کے، یہ ضرور، دیکھیے مجلس اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، عزاداری اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے بہرحال، لیکن بہرحال کتاب پڑھنا ضروری ہے۔ انسان عقائد کی کتاب زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھے۔ جوانوں کو چاہیے کہ بہرحال یہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو خاص طور پر پروفیشنلز کا انسٹیٹیوٹ ہے، BIS، یہ جو کورس کرواتا ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو، اس کی بہرحال مختلف برانچیں، اور آپ کے جعفر تیار میں بھی اس کی برانچ ہے، اس کے کورس شروع ہونے والے ہیں۔ تو کم از کم جو لوگ پروفیشنل ہیں، جو جاب کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بہرحال جہاں اپنی دنیا بنا رہے ہیں وہاں اپنی آخرت کو بھی بنائیں، کم از کم اس کورس میں انرولڈ ہوں، اور یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے۔ اب تو ظاہر دنیا آن لائن ہو گئی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا تو یہی فرد اپنے گھر میں بھی اچھا ہوگا، اپنے کام پہ بھی اچھا ہوگا، اور اپنی تنہائی میں بھی اچھا ہوگا۔ لیکن اگر جس کا رابطہ خدا کے ساتھ نہیں، عزیزان محترم، وہ ہر جگہ نقصان میں ہے۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے محرومین انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ہدیہ یہاں سے ان کو بھیجیں، کیونکہ بہرحال وہ عالم ایسا ہے کہ جو وہ لے کر چلے گئے وہی ہے ان کے پاس، کیونکہ اس عالم میں انسان خود اب کچھ نہیں لا سکتا until unless اس کی اولاد اچھی ہو، اس نے کوئی ایک نیک کام کیا ہو، وہی ہو سکتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، شخص اپنے کام پہ جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں اس کو انگور اچھے لگتے ہیں تو وہ انگور خرید لیتا ہے اور اپنے ملازم کے ذریعے سے گھر بھجواتا ہے کہ میں دوپہر کو کھانے پہ آؤں گا، انگور کھاؤں گا۔ جب وہ دوپہر کو گھر آتا ہے تو دسترخوان پہ سب کچھ ہوتا ہے سوائے ان انگوروں کے، تو پوچھتا ہے کہ بھئی وہ انگور کہاں ہیں؟ تو زوجہ بتاتی ہیں کہ وہ انگور اچھے اتنے تھے، بچے کھا گئے، یا تھوڑی بہت بچی تھے میں نے کھا لیے۔ وہ اسی وقت دسترخوان سے اٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، اپنا بیگ لیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ رات کو بہت دیر میں واپس آتا، گھر والے پوچھتے ہیں کہاں چلے گئے؟ نہ کھانا کھایا، اچانک سے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی میں ہوتے ہوئے میرے گھر والے میرے لیے چند انگور کے دانے نہیں رکھ سکتے، تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیا کریں گے؟ تو کہا میں اٹھا اور میں نے اسی وقت اپنے وکیل کو بلایا اور جا کر ایک زمین خریدی، اور زمین خرید کر میں اس کی رات تک بنیادیں رکھ کر آیا ہوں کہ یہاں مسجد کی تعمیر کی جائے، تاکہ میرے مرنے کے بعد کوئی تو ایسا کام ہو جو میرے ساتھ میری قبر میں جائے میرے ساتھ۔ اللہ
صلی علی محمد۔ بعض اوقات ہم اپنی پوری زندگی محنت میں خرچ کر دیتے ہیں، یا اولاد کے لیے یہ بنا لیں، اولاد کے لیے وہ بنا لیں، گھر بنا دیں، یہ کر لیں، جانے والا، اور اپنی آخرت، رزق تو خدا نے لکھا ہے، آپ کو مل رہا ہے، آپ کی اولاد کو بھی ملے گا۔ بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو کس نے دیا؟ آپ کو بھی تو اسی نے دیا ہے، ان کو بھی وہی دے دے گا۔ آپ اچھا ان کو پڑھا لکھا دیں، تعلیم دے دیں، ان کو انسان بنا دیں، آگے اس کے نصیب میں جو ہوگا کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ لیکن اپنی آخرت کے بارے میں خود سوچ، آج کی اولادیں کہاں ہیں آپ کے سامنے؟ کہاں کون سی اولاد قبرستان میں جا کے بیٹھتی ہے؟ آہستہ آہستہ تو سسٹم آن لائن ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں قبر پہ بھی آن لائن فاتحہ پڑھ لو بھائی آگے۔ جانے محترم، اب یہ بہت ضروری ہے کہ نیک کام کر کے جائیں، قبر کو اپنی منور خود کریں، خود کریں۔ آج ہم سب کے محرومین، میرے محرومین، آپ کے انتظار کر رہے ہیں، آج ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ شہید دستغیب اپنی کتاب کے اندر واقعے کو جو بیان کرتے ہیں، اس کا ایک حصہ بس یہی ہے کہ جو بھی چیز آپ ان کو بھیجتے ہیں قبر میں، وہ ان کی قبر میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ کم سے کم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محرومین کی قبر میں تازہ جھونکا چلا جائے، تو سب کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد وسلم۔ اب یہ اس لمحے میں ان کی قبر جو ہے وہ اس ہوا کے جھونکے کے ساتھ جانے محترم، بہرحال خدا جو ہے وہ مغفرت دے، کیونکہ بہرحال دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت بہت سخت، قبر جو ہے وہ بہت سخت، آسان نہیں ہے، ہم اس کو اتنا بیان نہیں کر پاتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کو صرف خوف نہیں، امید بھی ہونی چاہیے، بشارت بھی ہونی چاہیے۔ کون بچائے گا؟ کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتا۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دوسرے عالم دین کو دیکھا کہ جو بہت با تقویٰ تھے، پرہیزگار تھے، مجلس ہو رہی ہے، دیکھا مجلس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، تو میں نے ان سے خواب میں کہا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ کیا کرنے آئے ہیں مجلس میں؟ کہا میں مجلس میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو لوگ گریہ کریں گے، میں ان کے آنسوں کو جمع کروں۔ کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے، اس عالم میں سجدے نہیں ہے، سجدوں کا ریوارڈ ہے، آنسوؤں کی جزا ہے، آنسو نہیں ہے وہاں پہ، تو جو ہے وہ یہیں پر ہے، تو ہمارے پاس اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ میں تو اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں پاتا سوائے وہ ایک ام المقدسہ میں بی بی کی حرم کی زیارت، وہی سرمایہ ہے، اور باقی یہ مجلس ہے، ایک آنسو ہے کہ جو وجود سے اللہ کرے کہ خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کے لیے محبت میں ان کے غم میں نکلتا ہو، کچھ نہیں ہے۔ آپ اور یہ حقیقت کہ ہم بہرحال اس در پر آتے اس لیے ہیں کہ تاکہ ہمیں اس عالم میں بقا مل جانے میں، ورنہ وہاں جو کھڑے ہوں گے ایک ایک سوال پر کتنے سال کھڑا ہونا پڑے گا خدا جانتا ہے۔ رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، بیٹی کے چہرے پر اضطراب دیکھتے ہیں، پریشانی دیکھتے ہیں۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی کیسی پریشانی؟ کہا بابا قیامت میں ہر چیز عریاں ہوگی، ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی، اوپن ہوگی نا، کچھ چھپا تو نہیں سکتے، یہاں آپ چھپا سکتے ہیں، یہاں میں آپ سے چھپا سکتا ہوں میرے دل میں کیا ہے، میرے عمل، وہاں تھوڑی چھپا سکتا ہے، وہاں سب کھلا ہوا ہوگا۔ تو بیوی کس کے لیے پریشان ہے؟ ہمارے لیے پریشان، وہ تو شفاعت کے لیے ہیں قیامت میں۔ کہتی ہیں تو ایسے میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور رسول خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان مت ہوں، خدا قیامت میں ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائرے میں رکھے گا۔ خدا کرے کہ بہرحال ہمارا شمار ان کے چاہنے والوں میں ہو۔ جب قیامت میں روایت ہے، آیت اللہ مصباح یزدی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں اس روایات کو کہ قیامت والے دن
اینا فاطمیون کی صدا بلند کی جائے. کہاں ہے فاطمیون؟ فاطمیہ کہاں ہے؟ تو جو فاطمی کون ہے؟ روایات کہتی ہے کہ جو مجلس قائم کرتے تھے فاطمیہ کی، جو مجلس میں شرکت کرتے تھے یا کسی نہ کسی طریقے سے فاطمیہ ایام میں اپنا حصہ ڈالتے تھے، وہ الگ سے کھڑے کر دیے جائیں گے. بلند بی بی فاطمہ الزہرا صلوات. اللہ صلی علی محمد. بہرحال جماعتوں میں اسی ٹوٹے پھوٹے ہمارے پاس اعمال ہیں، اور اسی اعمال سے اس دروازے پر جائیں. اور بہرحال عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں جرمنی گیا اور وہاں پر میں مجلس پڑھا تھا، ایام اعزا تھے، محرم تھے. تو ایک شخص جرمن تھا، وہ میرے پاس آیا تو اس نے بولا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میرے گھر پہ مجلس پڑھ دیں. تو لیکن شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں جو مجلس پڑھیں اس میں مصائب جو ہے وہ بی بی سیدہ کے پڑھیں. تو میں نے وہاں جو لوگ تھے کہ بھائی کون ہے، تو ان کا نہیں اچھا آدمی ہے، مسلمان ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے. میں چلا گیا، بڑا سا گھر تھا. وہاں بھی اس نے مجھے یہی کہا کہ مصائب جو ہے وہ خاتون اول کے پڑھے جائیں. تو میں نے کہا کہ محرم کے دن ہے، محرم کے دنوں میں تو بہرحال دوسرے مصائب ہوتے ہیں. کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو مجھے یہی مصائب پڑھواتے ہیں بغیر آپ کی مرضی. میں نے کہا چلو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہتا میری ایک ہی بیٹی اور میرے پاس بہت پیسہ، اور وہ مریض تھی. اس کا مرض ایسا تھا کہ اس کی پسلیوں میں کوئی پرابلم تھی. میں نے دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھایا جہاں جا سکتا تھا کیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو میرے گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی جو مسلمان تھی، بہت عرصے سے تھی. تو ایک دن اس نے مجھے بولا کہ جہاں تم نے سب کو دکھایا ہے وہاں ایک طبیب اور ہے. تو کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں جاتا ہوں، میں اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، میں پیسے خرچ کرتا ہوں. کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ تسبیح پکڑو، یہ ایک ذکر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے مذاق کر رہی ہو، تمہیں مطلب میں یہ حالت کیسی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں یہ تسبیح پڑھوں. ہاں بس تم یہ تسبیح پڑھو. کہا میں بھی کیا کرتا، میں نے بھی اس نے مجھے ایک تسبیح دی اور ایک تسبیح پڑھنے کو کہا کہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میری مولا، اے فاطمہ میری مدد کیجیے. کہا میں پڑھتے میری حالت تھوڑی غنودگی کی ہو گئی. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو اٹھ نہیں سکتی تھی دوڑتی ہوئی آئی، اور آتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ بابا وہ جا رہی ہیں. تو میں نے کہا کون، کیسا؟ کہا کہ میں تو لیٹی ہوئی تھی، وہ جو بوڑھی خاتون ان کے یہاں کام کرتی تھی وہ مصلے پہ بیٹھی ہوئی بی بی سے استغاثہ کر رہی. تو دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی آئی ہیں، اس نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرا درد محسوس ختم ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ خاتون نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو میں نے بولا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا میری بھی پسلیاں ٹوٹی. ہاں عزاداران محترم، آسان نہیں کہ جب دروازے کو آگ لگائی گئی، در و دیوار میں وہ خاتون آ گئی، نہ جانے کس زور اور طاقت کے ساتھ جلتا ہوا دروازہ اس پر گرایا گیا. وقت گزر گیا، سلام میں مصیبتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، بچے دیکھ رہے ہیں، گھر کے اندر ہیں، ماں کو تکلیف ہو، بچوں کو کتنا درد ہوتا ہے. اور بچے چھوٹے ہوں، بچے چھوٹے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ماں دیوار کے سہاروں سے چلتی ہے. ماں کبھی اٹھتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے. مدینہ کی خواتین جو بی بی کے پاس آتی تھیں وہ کیا کہتی ہیں؟ روایات کہتی ہیں کہ ہر دفعہ جب آتی تھیں تو دیکھتی تھیں بی بی دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے.
جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی سایہ ہے۔ ہاں زیادہ آخری وقت آیا، بی بی نے بہرحال مولا کائنات کو بلایا، بچوں کو بلایا، وصیتیں کی، پھر ایک وصیت کرتے ہوئے سب کو کہا کہ باہر جائیں، صرف امام علی سے تنہائی میں گفتگو کی۔ گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا، علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا کبھی میں نے آپ سے کوئی خیانت تو نہیں کی ہے؟ یہ سننا تھا۔ امام علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جیسے ہی آنسو آئے، بی بی نے اپنے بازوؤں کو آنسوؤں کی طرف کیا۔ مولا پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کے آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ نہ جانے کون سے زخم ہیں۔ عزیزان محترم، بس وصیتیں کہ مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو دفنا۔ دن گزرے، ایک دن آیا، بی بی نے بچوں کو نہلایا، ان کے سروں پر کنگھیاں کی، ان کے لیے اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی، بچے خوش ہو گئے۔ آج ہماری ماں بہتر ہو گئی ہے۔ بچے گھر سے چلے گئے۔ روایات مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ سے بی بی نے کہا کہ میں کمرے میں جا رہی ہوں، آواز دینا، اگر آواز نہ آئے سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ بس عزیزان محترم تصور کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر آئے، انہوں نے اپنی ماں کا پوچھا، کہا ماں سو رہی ہے، کہا یہ وقت نہیں ہماری ماں کے سونے کا۔ لیکن جیسے خبر ملی بچے دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے۔ وہ علی جسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، جب یہ خبر سنی تو چہرے کے بل زمین پر آئے۔ اور کیوں نہ آتے؟ خود امام علی کہتے ہیں کہ جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا۔ بچے کپڑوں کو دانتوں میں دبائے بیٹھے ہیں کہ کہیں رونے کی آواز مدینہ والوں کے کانوں میں نہ جائے، لیکن ایسے میں علی کی چیخ بلند ہوتی ہے۔ کہا کہ مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا فاطمہ اپنے نہ جانے کون کون سے زخم چھپا کے رکھتی تھی۔ غسل، کفن، آخری وقت دیدار آیا، بچے ماں پہ لپٹنا چاہتے ہیں، امام حسین نہیں آتے۔ کہا کہ جب تک ماں مجھے بلائے گی نہیں میں ماں کے پاس نہیں آؤں۔ ماں کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، امام حسین گریا، اتنا گریا کہ آواز آتی ہے علی بچوں کو ہٹا لو، عرش پہ کوہرام مچ رہا ہے۔ میں کہوں گا امیر المومنین یہ تو آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، لیکن کربلا میں ایک دن آئے گا آپ کا حسین بھوکا اور پیاسا دشت کربلا پر ہوگا، اور ایک چھوٹی سی بیٹی باپ کے بدن پہ آئے گی، کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی شور کوئی غل نہیں ہوگا، بلکہ تماچوں سے ہٹایا جائے۔ بس عزیزان محترم، وقت آیا، رات کی تاریکی ہے، اور وہ جگہ کہ جہاں امام بی بی کو لے کر گئے قبر میں اتارتے ہیں، اور رسول خدا سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہتے ہیں، بس آپ سے التماس سے دعا، کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو امانت آپ نے دی تھی وہ واپس دینے آیا، لیکن یا رسول اللہ امانت ویسی نہیں رہی جیسی چھوڑ کر گئے۔ چہرے پر کبوت کا نشان ہے، ہاتھوں میں زخموں کے نشان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس میرے مولا نے مٹی ڈالنا شروع کی، کہتے ہیں جیسے ہی آخری مٹھی مٹی کی ڈالی،
مولا کے دل میں غم کا غبار بیٹھ گیا، علی سے اٹھا نہیں گیا قبر سے۔ علی کو یاد آیا کہ بی بی نے کہا علی میری قبر سے جلدی اٹھ کے مت جانا، قرآن کی تلاوت کرنا، علی مجھ سے گفتگو کرنا، مجھ سے باتیں کرنا، ہاں علی مگر یاد رکھنا میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، علی جلدی گھر چلے۔